بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل ان شارٹ نیوز ود رافع الیاس۔ آج ایک نئے سکینڈل پہ بات کروں گا آپ سے، براڈ شیٹ سکینڈل کے بارے میں۔ یوں تو روز ہی نئے سکینڈل آتے ہیں، لیکن یہ سکینڈل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کا بھی بھانڈا پھوٹا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چونا کیسے لگا ہے اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا، جو کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ تو یہ دو اہم چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور براڈ شیٹ کو پورا اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایک عام آدمی، میرے اور آپ جیسا آدمی سمجھ سکے کہ اصل میں ہے کیا۔ تو براڈ شیٹ کمپنی کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اچھا، براڈ شیٹ کمپنی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دوں تو یہ ایک آف شور کمپنی ہے، اور یہ کمپنی کا کام کیا ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کے ایسٹس آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس بندے کی پراپرٹی، پیسہ اور ٹوٹل ویلتھ کتنی ہے، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اور اس کمپنی کا ٹوٹل بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ یو کے میں آپ جائیں گے تو یو کے میں بہت سارے لوگ، ایسے کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں بتا سکتی ہیں، انڈیویجول کے بارے میں، کہ اس کی اتنی ویلتھ ہے، اس کے اتنے ایسٹس ہیں، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو آپ کے پیسے 100 روپے اگر آپ کی ریکوری ہوئی ہے پیسوں کی، تو آپ اس میں سے ہمیں 20 روپے دے دیں۔ یو کے میں لوگ زیادہ تر ایسے کام کرتے ہیں، وہاں وکیل بھی پیسے نہیں لیتے، وہاں وکیل کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ باہر کر لیتے ہیں، اور اس میں سے جو سیٹلمنٹ کے پیسے ہوں گے تو کچھ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ریکوری اماؤنٹ کا 10% یا 20% جو بھی ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے۔ تو براڈ شیٹ بھی ایک ایسی کمپنی ہے جو کام کرتی ہے۔ کمپنی کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دی ہے۔ اب پرویز مشرف صاحب نے نیب بنائی۔ نیب انہوں نے اس لیے بنائی کیونکہ جیسے ہی وہ آئے، بنے سب کچھ، ملک کے سربراہ بنے، تو انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں اب، اور اب سب کرپشن فری بناؤں گا پاکستان، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ کرپشن فری پاکستان۔ جو ہر لیڈر پاکستان میں آتا ہے وہ سب سے پہلے نعرہ یہ لگاتا ہے کرپشن فری پاکستان۔ مشرف صاحب نے بھی یہ کیا، کرپشن فری پاکستان، میں نیب بناؤں گا۔ انہوں نے نیب بنا لی۔ اب نیب کی پوری ڈیٹیلز اور سب کچھ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو چینل پہ آلریڈی بنا دی ہے، تو وہ آپ کو نیچے مل جائے گی، آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں۔ اب نیب انہوں نے بنا دی، نیب بنائی تو نیب اب پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں، پاکستان کا جو 95% کا بلیک منی ہے وہ باہر ملک میں لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے دیا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ٹرکی نے اپنی نیشنلٹیاں کھولی ہوئی ہیں، کینیڈا نے کھولی ہوئی ہیں، اور ڈفرنٹ یورپ کنٹریز نے اپنی نیشنلٹیاں کھولی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں 4 کروڑ دے دو، 5 کروڑ دے دو، یہاں فلیٹ لے لو، یہاں کچھ لے لو، ہمیں بھیک دے کے آپ چیز لے لو۔ وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور جو ایشین لوگ ہیں وہ اتنی کرپشن کرتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ پینٹس ہیں، وہ یہ پیسے دے کر لے لیں گے آرام سے پاسپورٹ وغیرہ۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو نیشنلٹی دلا دیتے ہیں اور اپنے بچوں وغیرہ کو کہتے ہیں وہاں سیٹل ہو جاؤ۔ اپنا یہاں سے چوری ہوا ہوا مال وہاں بھیجتے ہیں، وہاں بھیجنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ وہاں پراپرٹی لو، اپارٹمنٹس خریدو، رینٹ پہ دو، پیٹرول پمپس لو، بزنس کرو، اپنے بچوں کو ریسٹورنٹس کھول کے دیتے ہیں۔ سب جو وہ کر سکتے ہیں اپنے کالے پیسے سے، ان کو کہتے ہیں کرو، تاکہ کل کو انکوائری کھلے بھی تو کہیں ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو میری بیوی کا ایسڈ ہے، وہ تو اس زمانے سے رہ رہے ہیں، میرے بیٹے نے بنایا، میری بیوی نے بنایا۔ وہ اپنی لا تعلقی کر دیتے ہیں ان سے۔ نواز شریف صاحب 3 بار کے ملک کے پرائم منسٹر ہے، ان کے بچے کیا کہتے ہیں جب نیب نے انہیں سوال نامہ بھیجا تو کہہ رہے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ہم تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں، ہم تو یو کے سٹیزن ہیں، آپ ہم سے سوال ہی نہیں کر سکتے۔ اب خود آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، تو آدھا پیسہ 95% وہاں ہے، کیونکہ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا، انہیں پتہ ہے وہاں سے کیوں رہا ہے، یہاں پھنسا دیا تو پھنسا دیا، تو آدھے سے زیادہ ملک کا پیسہ باہر ہے۔ اب براڈ شیٹ کے بیچ میں اور نیب کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جتنا بھی جو لوگوں کے ایسٹس ہیں اور پراپرٹیز ہیں، جو ویلتھ ہے، وہ آپ نیب کو بتاؤ گی، نیب ان کے خلاف کاروائی کرے گا، کاروائی کرنے کے بعد جتنے بھی پیسوں کی ریکوری ہوگی اس کا 20% براڈ شیٹ کو ہم دیں گے ایز اے پروفٹ، کے کہیں گے یار آپ نے اتنا ایفرٹ کیا، آپ نے ہمیں پوری ڈیٹیلز دی ہیں، تو ہم آپ کو 20% اس چیز کا دے رہے ہیں۔ تو براڈ شیٹ خوش کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانیوں بتاتے رہیں گے، ہمیں پیسے 20% ملتے رہیں گے۔ تو نیب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اب ایگریمنٹ کرنے کے بعد اچھا، اب براڈ شیٹ نے کرپشن بھی ڈھونڈ لیا کہ پاکستانیوں کے یہاں پراپرٹی ہے، یہاں جائیدادیں ہیں، یہ بنائے ہوئے، یہ پلازا ان کا، یہ ان کا، فلانا، کرپشن نے ڈھونڈ لی۔ انہوں نے نیب اور گورنمنٹ کو جب بتایا تو کیا ہوا جی، نیب اور گورنمنٹ کو جب بتایا، نیب اور گورنمنٹ نے کہا یار 1 ہفتے بعد تو یہ چیز ہی غائب ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ اکاؤنٹ بھی غائب، وہ پراپرٹیاں بھی غائب، سب پیسہ ویسا غائب، وہ بندہ سب اپنا ایک اچانک سے بیچ باچ کے کہیں غائب ہو گیا۔ تو براڈ شیٹ بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہم بتاتے ہیں 1 ہفتے بعد وہ بندہ غائب، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو وہ غائب بندہ، تو وہ بھی حیران کہ یار ہم انفارمیشن دے رہے ہیں 1 ہفتے بعد بندہ غائب ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہوا تھا۔
یہ وہی کمپنی ہے جس نے نواز شریف کے اپارٹمنٹس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا. 2000 میں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ نواز شریف کے اپارٹمنٹس ہیں, اور 2000 میں پورا انہوں نے بات بتائی کہ نواز شریف نے کیسے کیسے لیا اور یہ اپارٹمنٹ کہاں سے بنے, کہاں سے پیسہ آیا وغیرہ, پوری انہوں نے پراپر طریقے سے 2000 میں انویسٹیگیشن کر کے بتا دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہ نواز شریف صاحب کے ہیں. اب پاکستان ابھی یہ کیس بھی چلا تھا براڈ شیٹ کا, ابھی اس پہ بھی میں آپ پہ آتا ہوں. پاکستان وہ کیس ہار گیا. وہ کیس جب ہارا تو اپوزیشن نے بڑی خوش ہوئی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے دیکھو ہار گئے, اور میاں صاحب بے قصور تھے, عمران خان کرمنل ہے, مریم نواز بڑی بڑی باتیں کر رہی, نواز شریف بڑی بڑی باتیں کر رہا کہ میرے خلاف جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا اور میں بے گناہ ہوں وغیرہ. اب میں اس کی آپ کو اصل سٹوری بتاتا ہوں کہ وہ کیس کی اصل سٹوری کیا تھی. جب براڈ شیٹ نے 2000 میں پاکستان کو بتا دیا کہ یہ اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف کے, تو براڈ شیٹ کا اور نیب کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ پیسے آپ ریکوری 20% میں رہے. تو پاکستان جب وہ کیس آگے چلتا رہا, تاریخ پہ تاریخ ہوئی, آگے کیس ہوئی, تو نیب نے بولا, جو کورٹس نے بولا پاکستانی کورٹ نے, کہ یہ کانفسکیٹ کر دیے جائے نواز شریف صاحب کے اپارٹمنٹ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے, ان کو کانفسکیٹ کیا جائے اور ضبط کیا جائے اور وہ بیچ کے پاکستانی خزانے میں پیسہ واپس دیا جائے. تو براڈ شیٹ کو اس بات کا یہ تھا کہ براڈ شیٹ نے کہا جب آپ اپارٹمنٹ بیچ رہے ہو تو وہ پروفٹ تو ہمیں دو 20%. تو 20% پروفٹ کے چکر میں بڑی بات آگے گئی. ابھی ریسنٹلی جو کیس پاکستان ہارا ہے اس کے پیسے جو $28 ملین ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن نے دی ہیں, وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے گئے ہیں. تو یو کے کورٹ نے براڈ شیٹ کو کہا کہ وہ معاملہ آپ کے اور نیب کے بیچ میں تھا. اب جب پاکستان نے آپ کے پیسے دے دیے تو وہ ایون فیلڈ والی بات تو ختم ہو گئی. اب اس چیز کو ٹویسٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے کہ دیکھیں کیس کا یہ آ گیا وہ آ گیا. یہ پوری بات آپ کو کوئی نہیں بتا رہا, یہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اب کمپنی کیس جیت گئی, کمپنی کیس جیتی. اب جو ان کے سی ای او ہیں, جو ابھی مصافی جو ان کے سی ای او ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس جیتے ہیں اور کیس جیتنے کے بعد بھی ہم پاکستان کو وہ پیسے پورے دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں $28 ملین پاکستانی گورنمنٹ نے دیے, ہم پوری ریٹرن کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک شرط یہ ہے ہماری کہ پاکستانی گورنمنٹ دوبارہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے, اور دوبارہ ایگریمنٹ کرے 30 سے 35% پروفٹ پہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کرے. پہلے 20% پروفٹ پہ ایگریمنٹ تھا, ہم سے دوبارہ ایگریمنٹ کرے تاکہ یہ ایگریمنٹ ہو, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستانیوں نے کم کرپشن نہیں کی, ان کا بہت اربوں روپیہ باہر پڑا ہے, تو یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. $28 ملین تو وہ 1-2 کیس سے ہی ریکور کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پیسے دیں گے, آپ ہمارے ساتھ نیا ایگریمنٹ کرو 30 سے 35% پروفٹ کے ساتھ جو ریکوری ریٹ ہے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم بہت ارن کر سکتے ہیں اگر ہمیں آپ یہ دوبارہ ایگریمنٹ کرو گے. اب براڈ شیٹ کیس پہ آتا ہوں. براڈ شیٹ کیس کا فیصلہ ہے جی 2018 میں خان صاحب کی حکومت سے پہلے. پھر پی ٹی آئی نے اس کے لیے دوبارہ اس کو کیس کو کھلوایا اور کہا کہ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں 2019 کے اندر, لیکن پی ٹی آئی حکومت ہار گئی. کیوں ہاری؟ کیونکہ ایگریمنٹ اس طریقے کا لکھا گیا تھا, اس غلط طریقے کا لکھا گیا تھا کہ جب وہ ایویڈنس کورٹ میں براڈ شیٹ نے پیش کیے تو سامنے تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ تو ہار گئی کیونکہ ایگریمنٹ میں سب کلیئر تھا. تو وہاں پاکستانی گورنمنٹ ہار گئی اور $28 ملین پاکستانی ہائی کمیشن کو دینے پڑ گئے. اب ایک اور بہت بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو ان کے سی ای او نے بتایا براڈ شیٹ کے, کہ $1 بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے سعودیہ سے یو کے کی. اور جو مصافی ان کے سی ای او ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کدھر سے کس کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ سے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں. تو وہ یہ بات بھی سمجھی جا رہی ہے, اور $1 بلین اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو پاکستان نے سعودیہ سے قرض لیا, جو چائنا سے ادھار لیا قرض واپس دینے کے لیے, تو $1 بلین اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. مسلم انہوں نے ایک اور بات ریویل کی کہ پی ایم ایل این کے ایسیڈز یو ایس اے کے اندر بھی ہیں اور کافی سارے ہیں. مصافی نے 2000 ابھی ریسنٹلی بتایا کہ 2012 کے اندر ان سے انجم ڈار کی ملاقات ہوئی, اور انجم ڈار صاحب نواز شریف کے کوئی رشتہ دار ہے. نواز شریف صاحب کو مسترد کرتے ہیں کہ میرا کوئی انجم ڈار کا بندہ ہے, میرا رشتہ دار ہی نہیں, لیکن مصافی کہتے ہیں ہم سے ملے 2012 میں اور انہوں نے کہا کہ 25 ملین لو اور نواز شریف کی جان بخشو اور کیسز ختم کرو, مطلب ان کے خلاف آپ کوئی انفارمیشن نہ دو. یہ بات بھی انہوں نے کہی. کمپنی نے ایک اور بات کہی کہ ہمارے پاس 200 پاکستانیوں کی لسٹ ہے جن کا ہم بتا سکتے ہیں کہ جن کی ویلتھ کہاں کہاں ہے اور جن کے ایسٹس پوری ہم آپ کو ڈیٹیل دے سکتے ہیں, لیکن ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرو. اب براڈ شیٹ کمپنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چونا کیسے لگایا گیا. پہلے براڈ شیٹ کمپنی کا اصل نام تھا LLC, اور براڈ شیٹ کمپنی کے 2 پارٹنرز تھے, ایک جیری جیمز اور ایک مصافی. اب جیری جیمز نے کیا کیا, سیم نام کے ساتھ LLC کے ساتھ انہوں نے USA کے اندر کمپنی بنائی 2005 کے اندر. سیم نام سیم کمپنی 2005 کے اندر USA وہ چلے گئے.
वो नैब और गवर्नमेंट से मिले, मासूम कौम, मासूम आवाम, नैब गवर्नमेंट मासूम, कुछ पता नहीं होता, हमारी कौम भूल भी जाती है बातें और मासूम भी बहुत है। नैब और गवर्नमेंट से मिले और जेडी जेम्स ने कहा मुझे 5 मिलियन डॉलर दो, और नैब और ब्रॉडशीट के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, आपकी जान छुट गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुश, यार सस्ते में जान छुट गई, उन्होंने वो पैसे दे दिए जेडी जेम्स को। जब रियल ओनर आया मसाफी, उसने कहा भाई मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूं, और वो कोर्ट में ले गया पाकिस्तान को, जहां पाकिस्तान हार गया। अब पाकिस्तान ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मुआहिदा किया है, इस हवाले से मुआहिदा किया है कि जो भी हम प्राइवेट कंपनी का रिस्क नहीं ले रहे कि प्राइवेट कंपनी को दोबारा हायर करें और फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम आए, तो उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ये एग्रीमेंट कर दिया है कि आप हमें लोगों की लिस्ट बताएं। उम्मीद करता हूं कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, अल्लाह उनको हिदायत दे, और हमें जैसा लीडर खान साहब मिला है, एक ब्लेसिंग है हमारे मुल्क के लिए। अल्लाह खान साहब को बहुत सेहत दे, ताकि वो जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि वो ऐसे ही रहे और पाकिस्तान के हक में उनको अच्छा करे। और इन्हीं लोगों को हमने वोट दे के खुद लाए थे जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। तो आपका मेज़बान राफेल इलियास आपसे इजाज़त लेता है। दुआओं में याद रखें, काइंडली मास्क पहना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।